فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ مسلسل گریہ و ماتم عزاداری میں مشغول ہے۔ ہاں عزادارو، گریہ و ماتم کرنا بھی چاہیے، کیونکہ آج وہ شہید ہوا جو فرزند رسول خدا ہے، جو نواس رسول ہے، لاڈلا علی کا ہے، فاطمہ کا دل بند ہے۔ عزادارو، ہم وقت کے امام کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم پرسہ دے رہے ہیں، امام وقت کو مولا ہمارا پرسہ قبول فرمائے۔ عزادارو، روز عاشور جیسی پہنچی، پوری رات اصحاب و انصار عبادت کے اندر اپنا وقت گزارا۔ صبح عاشور ہوئی، اذان علی اکبر گونجی، اللہ اکبر۔ عزادارو، اذان علی اکبر کا ہونا تھا کہ کوہرام برپا ہو گیا۔ بیبیاں، نبی کی آواز یاد آ گئی۔ عزادارو، صبح کی نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی گئی۔ ظالم کی طرف سے عمر سعد ملعون تیر پھینکتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے ساتھیوں، گواہ رہنا کہ میں سب سے پہلا تیر پھینک رہا ہوں تاکہ یزید ملعون سے میں انعام لے سکوں۔ عزادارو، عمر سعد ملعون کا تیر پھینکنے کے ساتھ ہی ہزاروں تیر اندازوں نے تیر پھینکے۔ کربلا کے شہداء میں سے تقریباً 40 شہید اسی وقت شہید ہو گئے، ایک ساتھ 40 شہید ہو گئے۔ عزادارو، سب کو گنج شہیداں میں رکھا گیا۔ جب اب ایک ایک کر کے جو امام علیہ السلام کے مددگار تھے، انصار تھے، وہ ایک ایک کر کے میدان میں جا رہے ہیں۔ میدان میں سب سے پہلا روایتوں کے اندر جناب علی اکبر کا نام ملتا ہے، کبھی یہ ملتا ہے کہ نہیں سب سے آخر میں کا اختلاف ہے۔ بہرحال میدان میں ایک ایک جانا شروع ہوا۔ مولا حسین ایک ایک کا لاشا اٹھا کر لا رہے ہیں۔ جیسے ایک ایک کا لاشا اٹھا کر لا رہے، بیویاں رو رہی ہے، کبھی مسلم ناؤ سجا پر، کبھی ظہرقین پر، کبھی سعید پر، کبھی
مولا عباس کے بھائیوں پر عزاداروں الگ الگ جب شہداء کی لاشیں آن پہنچے، انصار کے بعد اقربا رشتہ داروں کا نمبر آیا، وہ بھی چلے عزاداروں، اقربا بھی ایک ایک کر کے کام آ گئے۔ آخر میں وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ اب کوئی نہیں بچتا، فقط مولا امام حسین ہے، یا مردوں میں سید سجاد ہے، یا چھوٹے سے جناب امام باقر ہے۔ عزاداروں، امام حسین علیہ السلام اب ایک ایک سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کبھی رخصت ہوئے اپنے بیٹے سجاد سے اور کہا ہوش میں لاتے ہیں جناب زینب، کیونکہ جناب سجاد بیمار تھے، بے ہوش تھے۔ جناب زینب ان کو ہوش میں لاتی ہے، اور ہوش میں لانے کے بعد فرمایا، اے بیٹا سجاد، جاگو جاگو، دیکھو کون آیا ہے۔ دیکھا میرا بابا آیا ہوا ہے۔ مولا حسین نے کہا، بیٹا سجاد خدا حافظ، اپنے راز امامت کو سپرد کیا۔ بیٹا عزاداروں، امام سجاد علیہ السلام نے سوال کیا، بابا اب جا رہے میدان میں، چاچا عباس کہاں گئے؟ بیوی مظاہر کہاں گئے؟ آپ کے بچپن کے دوست، ارے کہاں گئے؟ مسلم نے اوسجا، انس بن حارث اسدی کہاں گئے؟ ایک ایک کے نام لیتے ہیں۔ امام فرماتے قد قتل، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی، جناب زینب فرماتے ہیں، بیٹے سجاد بس اتنا سمجھ لو، مردوں میں یا تم باقی ہو یا تمہارے بابا باقی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد بیمار تھے، لیکن اس کے باوجود چاہ رہے تھے، کوئی اماں مجھے سہارا دے، مجھے تلوار دے، میں اٹھ کر جاتا ہوں اور دشمنوں سے لڑائی لڑتا ہوں۔ عزاداروں، اس وقت جناب زینب نے روکا، اے بیٹے سجاد، امام حسین نے روکا، اے میرے لال سجاد، ابھی تو تمہیں بہت زیادہ بہت بڑا جہاد کرنا ہے، ہمارا جہاد یہاں ختم ہو جائے گا، یہاں ختم ہو جائے گا۔ اے میرے لال سجاد، تمہیں تب یہاں سے کربلا سے کوفہ سے شام، قافلے کو لے کر جانا ہے، تمہارا جہاد تو بہت بڑا ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ عزاداروں، وہ وقت بھی آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام وصیت کرتے ہیں، کچھ چند نصیحتیں کرتے ہیں۔ کہا، اے سجاد، جب تم جانا مولا حسین آخری وقت میں کس کو یاد کر رہے ہیں؟ عزاداروں، یاد کر رہے ہیں، ہم کو یاد کر رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ آخری وقت میں یاد فرما رہے سید سجاد، کہہ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام، شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی، میرے شیعوں کو سلام کہنا اور کہنا، اے میرے شیعوں، جب تم ٹھنڈا پانی پینا، میرا تذکرہ کر لینا۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی آئے، اگر کوئی غربت کے اندر کوئی انتقال کر جائے تو تم رو لینا، مجھ پر رو لینا۔ عزاداروں،
امام حسین علیہ السلام آخری وقت میں ہم کو یاد کر رہے ہیں، سلام پہنچا رہے ہیں۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف روانہ ہوئے، لیکن روانہ ہوتے ہیں اس سے پہلے عزادارو ایک مرتبہ بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں۔ کوئی بیوی کہتی ہے، اے پنجتن کی آخری کڑی، ارے آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اے بہن زینب، ارے اب یہ قافلہ تمہارے حوالے، اے میرے لال سجاد، یہ بیویاں تمہارے حوالے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھتے ہیں۔ عزادارو، جب یہ داہنی اور بائیں طرف دیکھ لیا، جناب زینب دیکھ رہی تھی، ارے بھیا کبھی داہنی طرف کبھی بائیں طرف۔ ایک مرتبہ کہا، اے میرے بھیا، ارے جب بھی آپ کو سوار کرنے آتے تھے تو عباس آتے تھے، علی اکبر آگے بڑھتے تھے۔ اے بھیا، اگر جو عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، علی اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، ارے زینب موجود ہے، آج زینب سوار کرے گی۔ عزادارو، مدینے سے نکلے تھے، ارے پورے جوان امام حسین علیہ السلام کو سوار کر رہے تھے، لیکن آج یہ وقت ہے تمام جوان امام حسین پر قربان ہو کر پڑے ہوئے ہیں۔ عزادارو، ایک وقت وہ آیا، امام حسین علیہ السلام کہتے، بہن زینب، مجھے بابا کی ایک وصیت یاد آ گئی۔ کہا کہ بھیا، ارے کون سی وصیت ہے؟ کہا کہ اے بہن زینب، بابا کے آخری وقت میں ایک وصیت کی تھی، اے میرے لال حسین، تمہارا آخری وقت ہوگا، ارے اس وقت میں نہیں ہوں گا، لیکن تم میری طرف سے زینب کے بازو پر ارے بوسہ لے لینا۔ عزادارو، جناب زینب نے کہا، ہاں بھیا، مجھے بھی ایک ماں کی وصیت یاد آ گئی، ارے ماں نے بھی فرمایا تھا اپنے آخری وقت میں، اے میری بیٹی زینب، کربلا میں نہ رہوں گی، ارے میری طرف سے میرے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ ارے کیوں؟ ارے اس لیے کہ اسی گلے پر ظالم کا خنجر ہوگا، حسین کا سوکھا گلا ہوگا۔ اے بہن زینب، یہ بازو پہ اس لیے بوسہ لیا کہ اسی بازو کو باندھا جائے گا، ارے کربلا سے کوفہ سے شام، بازوؤں کو باندھ کر لے جایا جائے گا۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام رخصت ہوئے اور ایک وقت وہ آیا کہ جیسے ہی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، گھوڑا رک گیا۔ مولا فرماتے، اے میرے گھوڑے، مجھے معلوم ہے صبح سے شام تک تو پریشان ہے، تو بھی میرے ساتھ میدان میں جاتا ہے اور لاشیں اٹھا کر لاتا ہے، آج تیری آخری زحمت ہے اے گھوڑے۔ لیکن گھوڑے نے اپنی بے زبانی میں اشارہ کیا، جیسے اشارہ کیا لگتا ہے کہ کچھ نیچے ہے، جب نیچے دیکھا کیا دیکھا؟ عزادارو، ایک مرتبہ دیکھتے ہیں نیچے، دیکھا کہ ان کی لاڈلی سکینہ گھوڑے کے سوموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ عزادارو، مولا حسین نیچے آئے، نیچے آنے کے بعد ایک مرتبہ جناب سکینہ کو آگوش میں لیا۔ آگوش میں لینے کے بعد، اے میری لاڈلی، ارے تم تو رخصت کر چکے تھے، کیوں آخر واپس آئے؟ کہا کہ بابا جان،
ارے ایک مرتبہ اپنی آگوش میں لے لیجئے۔ آگوش میں لیا، آگوش میں لینے کے بعد امام حسین علیہ السلام پیار کرنے لگے۔ عزادارو، جناب سکینہ جس گھر میں رہتی تھی اس گھر میں امام فرماتے ہیں کہ اس گھر کے اندر مجھے سکون ملتا تھا۔ عزادارو، ایک وقت وہ آیا کہ جناب سکینہ نے کہا، اے بابا خدا حافظ، اے بابا خدا حافظ، آپ جائیے خدا حافظ۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب امام حسین نے پوچھا، اے بیٹی سکینہ، ارے آخر تم کیوں یہ کہہ رہی ہو خدا حافظ؟ ابھی تو تم روک رہی تھی۔ اے میری لاڈلی سکینہ، امام حسین سے فرماتی ہے، بابا، اے بابا، جیسی آپ کی گرم آگوش مجھے ملی، تھوڑی سی چین کی نیند آئی۔ عزادارو، کہا کہ میں نے خواب دیکھا، اللہ کے پیارے رسول فرما رہے، اے سکینہ، تیرے بابا کو میدان میں جانے دے، ہم آب کوثر پر انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں میری لاڈلی، جانے دے، دیکھو تمہارے دادا علی مرتضیٰ انتظار کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام گئے میدان کی طرف اور میدان میں جا کے ایسی جنگ لڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا حملہ کیا کہ دشمن کو لگا کہ ارے ابا حسین اتنا سخت حملہ کیوں کیا؟ جب معلوم ہوا کہ امام حسین کی نظر مولا عباس کے لاشے پر پڑی تھی، اے بھیا عباس دیکھو حسین کی جنگ کو دیکھو، اے عباس دیکھو۔ عزادارو، ایک وقت وہ بھی آیا، بھاگی ہوئی فوج، بھاگی ہوئی فوج سمٹ آئی، ارے جیسے سمٹی، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا، کوئی نیزہ مار رہا۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر تھے، کسی نے گرز مارا، زمین کربلا پر آئے۔ عزادارو، ارے شرعی جسم کے اوپر اتنے تیر معلق تھے کہ امام حسین علیہ السلام تیروں کے اوپر معلق۔ عزادارو، ایک مرتبہ شمر ملعون آتا ہے، کند خنجر لے کر آیا، مولا حسین کے گردن پر چلانا چاہتا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ ہاں، میرے نانا نے صحیح فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا کہ جس کے چہرے کے اوپر کوڑ ہوگا، سفید داغ ہوں گے، وہی مجھ کو شہید کرے گا۔ شمر ملعون کو غصہ آتا ہے، مولا حسین کو پیچھے کرتا ہے، الٹ دیتا ہے، پیچھے سے خنجر چلانا شروع کیا۔ جیسے ہی خنجر چلا رہا، عزادارو چلا نہیں رہا، بلکہ ذاکرین بیان کرتے ہیں جس طریقے سے گوشت کو کاٹا جاتا ہے ویسے کاٹ رہا ہے۔ عجب نہیں کہ ارواح انبیاء نے اپنے چہروں کو ہٹا لیا ہو، نبی کی روح نے اپنے چہرے کو ہٹا لیا ہو، تمام نے اپنے چہرے کو ہٹا لیا ہو، لیکن مادر حسین، اے میرے لال، میری آگوش میں آ جا، اے میرے لال، میں تجھ کو لینے آئی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا حسین، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین۔